الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکات اناسا انکم لتقولون قولا عظیما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی اذانہم وقرا وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفرا نحن عالم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک واذ ہم نجوی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ پس کیا چن لیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے اور بنا لیا ہے اس نے فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں؟ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جو بہت بڑی ہے، اور بلا شبہ ہم نے مختلف طریقے سے بار بار بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، اور سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا جس طرح یہ کہتے ہیں تو ان خداؤں نے تلاش کر لی ہوتی کوئی راہ عرش کے مالک تک۔ وہ پاک ہے اور برتر اور بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پاکی بیان کرتے ہیں اس کی اساتوں آسمان اور زمین اور جو چیز ان میں موجود ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کرتے ہوئے، لیکن تم ان کی تسبیح اور پاکی کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہاں ہوتا ہے، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ تاکہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گھرانی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن میں تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں۔ جب یہ کان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے کس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اور گمراہ ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پر وہ نہیں چل سکتے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند شان والا ہے، اور اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اعلیٰ درجے اور مرتبے کی پاکیزہ زندگی نور علی نور عطا فرمائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسی زندگیاں گزاریں جو ہر لحاظ سے پاکیزہ اور بلند مراتب والی ہوں، اور ساری دنیا کے لیے مثال اور باعث رشک ہو تاکہ وہ دنیا ہی میں جنت کی بہار دیکھیں اور مرنے کے بعد جنت کے باغات میں ٹھکانہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان قرآن پاک میں بطور ہدایت فرمایا کہ برائیوں سے
اپنے آپ کو بچاؤ کہ وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا فرمایا، جو رزاق ہے، جو رازق ہے، جو ہر طرح کی ربوبیت فرماتا ہے اور جو ہر چیز کا خالق ہے، اور جس نے ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی اور اسے انسان کی خدمت میں لگا دیا، اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی ایما پر انسان باطل معبودوں کی پرستش کرے، یہ بالکل لاشے ہیں، اور جن کا کوئی حصہ تخلیق اور ربوبیت میں نہیں ہے بلکہ وہ خود محتاج اور مخلوق ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دونوں جہانوں کی تباہی ہے۔ پھر بدکاری، بدعہدی، خیانت اور تکبر غرور سے منع فرمایا۔ یہ بری خصلتیں اور بدعمالیاں ہیں کہ جو انسان کو مقام انسانیت سے گھرا کر حیوان سے بھی بدتر کر دیتی ہیں اور دونوں جہانوں میں رسوا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ ان برائیوں سے وہی بچ سکتا ہے جن کے دل و دماغ روشن ہو اور جو شیطان کی چلاکیوں سے واقف ہو۔ یہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی مخلوق کی ہدایت کے لیے فرمایا گیا کہ مشرک منکر اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے دل و دماغ اس قدر ظلمت میں ڈوب کر بیکار ہو چکے ہیں کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں بہت برا سمجھتے ہیں۔ وہ خالق جو مالک اور قادر مطلق ہے، کیا وہ اپنے لیے کم تر چیز لے گا اور ان کو اعلیٰ دے گا، یعنی بیٹے؟ یہ معیار بھی انہوں نے مقرر کیا ہے کہ بیٹے اعلیٰ ہوتے ہیں اور بیٹیاں کم تر ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان سے شفقت، مہربانی اللہ تعالیٰ کی قربت اور آخرت میں دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور کتب سماوی کے ذریعے سے واضح طور پر حقیقت حال بیان کی، لیکن یہ بدبخت بجائے سمجھنے کے ہدایت سے اور دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ایک ہی مالک اور خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے، جن کی زبان کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اور دوری کی وجہ سے یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھتے ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان قدرت الہی سے ان کی برائی کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے اور وہ غلط سمجھتے ہیں اور راہ راست سے دور رہتے ہیں۔ یہ فرمان اس وقت نازل ہوا جب کفار کے سردار چھپ کر قرآن پاک سنتے تھے کہ ان میں کیا ہے، کہ اس میں کیا ہے، اور جب سنتے تو پھر بھاگ جاتے تو ان کا کفر اور زیادہ ہو جاتا۔ ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن شریک، ولید بن مغیرہ چھپ کر قرآن پاک سنتے، جب واپس جاتے تو آپس میں مل جاتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیا کلام ہے، تو اتنے واضح عجیب حقیقت کے بیان کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے۔ اس فرمان میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان فرمائی گئی۔ عقل رکھنے والے، علم رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی نورانی کتاب سن کر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی کلام سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور ان کے کفر اور طغیانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی، جس کی وجہ سے وہ ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی سماعت، بصارت اور عقل سب مردہ ہو چکے تھے۔ جس طرح شیطان چاہتا ان کو چلاتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سمجھنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سمجھنے کے لیے دل و دماغ کی روشنی ضروری ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں یاد الہی کر کے سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔